بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج 23 جنوری ہے اور ہمارا درس جو ہے وہ تیسرا یہ درس ہے ترجمانی قرآن کے حوالے سے، اور آج کے درس کا آغاز سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 21 سے کر رہے ہیں۔ اس میں جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، یہ کلام اللہ میں پہلا خطاب ہے نوع انسانی کے نام، یا ایھا الناس، اور یہی اس آخری کلام کا امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے۔ یعنی سابقہ ادوار کے جو کلام تھے انبیاء علیہ السلام کے توسط سے جو آئے، وہ قومی حوالے سے محدود دائرے میں، کیونکہ اس وقت زمان و مکان کے اندر ایسا تغیر یا انقلاب نہیں آیا تھا کہ کل نوع انسانی کا اجتماع عظیم جو ہے وہ منعقد کیا جا سکتا۔ تو آخری کلام جو ابد کا کلام ہے، احد کا کلام ہے، ہمیشہ کے لیے انسان کے حوالے سے آیا ہے، تو اس میں خطاب بھی نوع انسانی کو بحیثیت مجموعی ہے۔ یعنی ماقبل خطاب بنی اسرائیل یعنی قوم کے حوالے، یا قومی یا قومی یا قوم، اے میری قوم، اے میرا گروہ، اے میرا جتھے، اے میری جماعت۔ تو قرآن نے انسانیت یعنی ہیومینٹی آن دا ہول کو خطاب کیا ہے، یعنی نوع انسانی کل کی کل جو ہے وہ قرآن حکیم کی مخاطب ہے۔ تو یا ایھا الناس، اس میں ایک مطالعہ قرآن کا بہت دلچسپ موضوع بنتا ہے کہ یا ایھا الناس کے حوالے سے 17 خطابات ہیں قرآن حکیم میں۔ پہلا خطاب تو یہ ہے جو ہمارے سامنے 2:30 میں آتا ہے، اور آخری خطاب جو ہے وہ 49/13 میں ہے الناس کے حوالے سے، الناس کے حوالے سے۔ اور طلباء قرآن کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم موضوع بنتا ہے کہ الناس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکام جاری کیے ہیں، الناس کے خطاب میں کیا کیا اقدار عطا کی ہیں، ویلیوز۔ یعنی قرآن جو ہے یہ سسٹم آف ویلیوز ہے، اساسی طور پر قوانین کی کتاب نہیں ہے، احکام کا بھی اس معنی میں نہیں ہے، اساساً یہ اقدار ہیں، اقدار، ویلیوز۔ پھر ان ویلیوز کے اندر کچھ تو انسٹرومنٹل ویلیوز ہیں، عالی، جو ذریعے کے طور پر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ہائر ویلیوز ہیں جو کہ ابدی ہیں، دوامی ہیں۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ موضوع بنتا ہے، لیکن ہم اس میں نہیں آ سکتے کیونکہ وقت ہمارے پاس تنگ ہے، اور آئیڈیل یا آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ کو گو تھرو کریں۔ تو بہرحال یہ خطاب جو ہے، خطاب اول، یہ نوع انسانی کے نام جو ہے، اس میں عبودیت کا مطالبہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے کل کی کل نوع انسانی، اعبدوا ربکم، معبود بناؤ تم اپنے رب کو، عبودیت اختیار کرو تم اپنے رب کی۔ تو اس میں رفقائے محترم جو عبودیت ہے رب کی، اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پہلے نمبر پر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن نازل کیا ہے اور قرآن میں احکام دیے ہیں تو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ جو مذہب کا تصور ہے نا، مذہب کا تصور، وہ تو ایک خود غرض قسم کا، یعنی ایسا خدا یعنی بڑا غم کا مارا ہوا، انسانوں کو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہو کر خوش ہونے والا خود غرض خدا، ہر حکم کے پیچھے سجدہ ہو، رکوع ہو، جتنے بھی ہیں تو وہ اپنی غرض۔
تو دین جو ہے رفقائے محترم وہ انسان کے لیے ہے، انسان دین کے لیے نہیں ہے۔ تو احکام الہیہ جتنے ہیں یہ انسان کی منفعت کے لیے ہیں۔ عبودیت رب بھی ہے تو اس میں انسان کا بھلا ہے، اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ اللہ تو الغنی ہے، الصمد ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ عبادت میں ہمارا انفرادی اور اجتماعی مفاد ہے، منفعت ہے، نفع ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ عبودیت کیا ہے رفقا محترم؟ یہ جو فرمایا کہ عبودیت اختیار کرو آپ نے اس رب کی الذی خلقکم کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وجود عطا کیا ہے، قالب عطا کیا ہے، والذین من قبلکم اور انہیں بھی خلق کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور اس عبودیت کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ عام ترجمہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں، بلکہ ابھی ہم تقوی کے حوالے سے یہاں جو تقوی کا معنی ہے اس کو لیتے ہیں۔ تو عبودیت رفقائے محترم ہے احکام الہیہ کی ماتحت کی، احکام الہیہ کے ماتحت اپنے آپ کو کر دے، اور احکام الہیہ کے ماتحت ہونے میں انسان کا انفرادی اور اجتماعی مفاد ہے، منفعت ہے، اور وہ یہ کہ عبودیت رب ہی سے نوع انسانی میں مساوات قائم ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، عدالت قائم ہوتی ہے، ربوبیت عالمینی قائم ہوتی ہے، ہر انسان کو تقریم ذات انسانی، ڈگنیٹی آف مین، نوع انسانی کو ان کا ہر انڈیویجول جو ہے وہ صرف عبودیت رب ہی سے مکرم ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے۔ تو عبودیت ہے احکام الہیہ کی اطاعت، اور احکام الہیہ میں 13/36 میں فرمایا کہ ذالک حکم اللہ انزلہ الیکم، حکم نامہ جو ہے وہ صرف اور صرف کتاب اللہ ہے، قرآن حکیم ہے۔ عبودیت رب ہے کتاب اللہ کی حاکمیت کا قیام، کتاب اللہ کی حاکمیت کا قیام، اور کتاب اللہ کی حاکمیت کے قیام کا دوسرا نام اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ یا احکام الہیہ کو قائم کرنا جماعتی سطح پر، یہی اقامت صلاۃ ہے اور یہی عبودیت رب ہے۔ تو اس عبودیت رب کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں 36 سورہ جو ہے سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 60 اور 61، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے انسانوں تمہیں نہ کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت، تو شیطان کو پوجا کے معنی میں، پوجا کو معبود سمجھ کر پوجا پاٹ کرنا، اس کا سجدہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا، تو شیطان تو یہ ہے کہ جو شیطنت ہے اس کا کرنے والا اس کو گالی بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح پھر دوسرا مقام اس میں آئے گا سورہ المؤمنون، 23ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 47۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے استہزاء کرتے ہوئے فرعون نے یہ کہا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ ہم بھلا اس موسیٰ اور ہارون کے احکام جو یہ دے رہا ہے ان کی ماتحت بھی اختیار کر لیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم جو ہے لنا عابدون، یہ تو ہماری عبادت کر رہی ہے۔ تو کہاں فرعون کی اس معنی میں انہوں نے کوئی اس کا بت بنا کر اپنے سامنے رکھا، یا اس کی مالا جپتے تھے وہ، یا اس کی تسبیحات پڑھتے تھے، تو یعنی اس کو حکمران اعلیٰ مان کر اس کے ہر حکم کی تعمیل۔ اور یہ جو 23/47 میں نے حوالہ دیا ہے تو اسی کے ساتھ اقرار ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا 26/22 میں کہ ہاں میری پوری کی پوری قوم جو ہے وہ فرعون کی عبودیت میں لگی ہوئی ہے۔ تو عبودیت ہے رفقائے محترم احکام الہیہ کی انفرادی اور جماعتی سطح پر اطاعت، اور یہ تمکن فی الارض کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
یہی وجہ ہے کہ ہم 22/41 میں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اقامت صلاۃ کے لیے بھی تمکن فی الارض کو شرط قرار دی ہے۔ تو اگر اقامت صلاۃ ایک پوجا پاٹ کا عمل ہو تو وہ تو غلام ابن غلام ہر دور میں کرتا رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی غلامی کے باوجود، انگریزوں کی غلامی کے باوجود ہماری مساجد آباد تھیں، اور آپ بھی مسلوں کو تالے نہیں لگے، اور کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاغوتی طاقت بھی آپ کو پوجا پاٹ والے مذہب سے نہیں روکتی۔ تو عبودیت جو ہے وہ پوجا پاٹ کے سینس میں نہیں ہے، بلکہ احکام الہیہ کی عملی اطاعت، محکومی، کہ جس میں ہر فرد جو ہے وہ احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا بنے۔ اور آگے جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈیگریڈ ہونے سے بچ سکو، تاکہ تم ذلت سے بچ سکو، یعنی عبودیت غیر اللہ جو ہے، یعنی انسان کا اللہ کی عبودیت کو، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کسی بھی حکم نامے کو اپنا محکوم حاکم بنانا، یہ انسان کی ذلت ہے۔ یہاں تتقون کا معنی ہے، جس طرح قرآن حکیم نے کہا کہ سورہ آل انفال آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا فتنہ، فتنے سے بچو، اور اسی طرح اسی آیت میں آئے گا فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچو۔ تو یہاں تتقون کا معنی متقی بننا نہیں، بلکہ مراد ہے کہ اس عبودیت رب کو ترک کرنے سے جو تم ذلت میں، غلامی میں، محکومی میں، محتاجی میں مبتلا ہوگے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر تم نے یہ حکم نامہ جو ہے، اس الہی حکم نامہ، اس کی تعمیل اور اطاعت نہ کی تو ڈیگریڈ ہو جاؤ گے، غلامی، محکومی، محتاجی، یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ تو ان سے بچنے کے لیے آگے جو ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ فرمایا ہے کہ حکمرانی کا حق حکمرانی اسے ہونا چاہیے کہ جو خالق ہے۔ خالق ہی بہتر، ایک مشین ساز جو رفقائے محترم، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے مشین کیوں بنائی، کس حوالے سے بنائی، کیپیسٹی اس کی کیا ہے، کیوں ہے۔ تو اگر آپ کی اور میری مشینری ہماری اپنی پیدا کردہ ہے تو ہم اپنا حکم چلائیں اس پر، اور اگر یہ ہماری پیدا کردہ نہیں، اس کا کوئی اور خالق ہے، تو 60/54 کی روح سے لہ الخلق والامر، جو خالق ہے اسی کا امر چلنا چاہیے، جو مینوفیکچرر ہے اسی کی ہدایات کے مطابق مشین کو چلانا مشین کے حق میں بھی بہتر ہے، اور جس کے ہاتھ میں وہ مشین ہے اس کے لیے بھی وہ بہتر ہے۔ تو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ اس لیے تم احکام الہیہ کی اطاعت کرو کہ احکام الہیہ عطا کرنے والا نہ صرف تمہارا خالق ہے، بلکہ اسی نے تمہارے لیے جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین جو ہے وہ بچھونے کی طرح تمہارے لیے بچھائی ہے، اور آسمان کو چھت کی طرح، یعنی یہ زمین اور آسمان ہم آہنگی کے اصول پر اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جو تمہارے لیے رزق، وسائل پیداوار، اور وسائل پیداوار میں مرکزی جو ہے وہ بارش، پانی، آبی وسائل، یہ تمہارے لیے اس نے پیدا فرمائے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے ان زمینی اور آسمانی ذرائع سے رزق پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور اس میں رفقائے محترم آگے جو ہے نا رزقًا لَكُمْ، رزقًا لَكُمْ، یہ وسائل پیداوار کل کی کل نوع انسانی کے لیے ہیں۔ یا ایھا الناس کو جو خطاب تھا، تو یہ وسائل پیداوار اللہ کسی خاص طبقے کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، حاکموں کے لیے نہیں پیدا کرتا، لکم، تم سب کے اجتماعی مفاد کے لیے۔ اور آگے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ تعالیٰ کے انداز نہ بناؤ۔ یہاں انداز سے مراد ہیں اکابر، وہ لینڈ لارڈز، مشائخ، یعنی جو قانون میں اللہ کے مد مقابل ہم ان کو کھڑا کر لیتے ہیں،
اللہ کے قانون کو، نظام کو پس پش ڈال کر ان کے وضع کردہ نظاموں کا اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ربوبیت ہے اسے ترک کر کے ذمہ داری، جاگیرداری، سرمایہ داریت، اجارہ داری، یہ جتنی میری اور تیری کے نام پر جو تقسیمات ہیں نظام معیشت اور معاشرت کے، یہ سارے کے سارے انداد ہیں۔ پس تم جانتے ہو کہ جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا نظام عطا کرنے والا ہونا چاہیے، اور اسی کا نظام ربوبیت جو ہے وہ تمہاری زندگیوں میں عملاً نافذ ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تم شک میں پڑ جاؤ اس چیز کے بارے میں، اس نظام حیات کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، کہ جسے نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے پر، اور تمہارا گمان ہے کہ یہ الہی کلام نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے، یہ بندے کا اپنا پیدا کردہ ہے، بندے کا، رسول کا اپنا بنایا ہوا ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو فرمایا کہ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس کی صورتوں میں سے، جو صورتیں ہیں، مضامین ہیں، احکام ہیں، اقدار ہیں، ان اقدار میں سے کسی قدر کو، ان احکام میں سے کسی حکم کو، ان چیپٹرز میں سے کسی چیپٹر کو نلیفائی کر دو، ثابت کر دو کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے نافع نہیں ہے، یہ انسانی دنیا میں آگے چلنے کے قابل نہیں ہے، اور وَادُوا شُهَدَاءَكُم، اور جتنے بھی تمہیں ممد و معاون مل سکتے ہیں سوشیالوجی میں، فزیالوجی میں، دنیا کی جس دائرے میں بھی تمہیں کوئی ہیلپر مل سکتا ہے وہ تم اپنی مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں صادق ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو رفقائے محترم آیت ہے، اس میں ایک بہت بڑا اصول ہمیں یہ آتا ہے، یہ جو ہمیں کہتے ہیں جی اسلام تو چلا ہوا کارتوس ہے اور اسلام تو مر گیا، مٹ گیا، ہم اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، تو اسلام رفقائے محترم مرنے اور مٹنے والا نہیں ہے، اسلام نہیں مر سکتا، ہاں مسلمانوں پر موت آ سکتی ہے، اور موت بھی وہ تب آئے گی جب وہ قرآن سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے۔ تو یہ آیات، یعنی یہ جو چیلنج ہے، یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی جو اقدار ہے، نظام حیات ہے، ان پارٹس یا ان ٹوٹیلٹی ناممکن ہے کہ اسے شکست دی جا سکے، اور اس جیسا کوئی نظام جہاں بھی چل رہا ہے کائنات کے کسی گوشے میں، مشرق میں یا مغرب میں، اس میں قرآن ہی کے کسی نہ کسی گوشے پر عمل کر کے اقوام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعام پا رہی ہیں، اور جہاں کہیں ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے، وہاں یقیناً کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے کسی نہ کسی گوشے کی خلاف ورزی کر کے اقوام ذلیل ہو رہی ہیں۔ اور باقی اس ضمن میں آپ کی توجہ سورہ النساء آیت نمبر 82 کی طرف مبذول کراؤں گا کہ انسانی کلام میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس میں کنٹراڈکشن ہے انسانی کلام، کیونکہ انسان جو ہے وہ محدود ہے عقل میں، فہم میں، قدرت میں۔ تو اب اگر یہ قرآن جو ہے یہ انسان کا کلام ہوتا، خواہ وہ کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، تو وہ انسان من اصل البشر کئی یعنی حالات سے گزرا، غم کے حالات، خوشی کے حالات، مغلوبی کے حالات، غالبیت کے احوال۔ تو جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے، شاعر، تو شاعر کا شعر جو ہے وہ چونکہ اس کی ذات کی نمائندگی کرتا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شاعر جن کیفیات سے گزرتا ہے اس کا ریفلیکشن یا انعکاس اس کے کلام میں ہو کر رہتا ہے۔ تو اگر یہ کلام بھی قرآن کلام ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ترجمان، تو لازمی بات ہے کہ جن کیفیات سے رسول گزرا ہے من حیث البشر، وہ تمام بشری عواطف اور جذبات اس پر اثر انداز ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائے بسم اللہ سے والناس تک ایک ہی تنتنا ہے، ایک ہی اس میں کلام کا اعجاز ہے، ایک ہی اسلوب ہے، اس میں کہیں تو اس حوالے سے یعنی کلام اللہ کا ثانی پیدا کرنا، اور یہاں جو قرآن کا لاسانی ہونا ہے یہ صرف فصاحت و بلاغت کے حوالے سے نہیں ہے،
فصاحت و بلاغت کے حوالے سے قرآن کا یہ چیلنج نہیں ہے، کیونکہ اگر فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ہو تو یہ چیلنج صرف ہوگا عربوں کو، کیونکہ قرآن عربی فصیح و بلیغ میں ہے، تو غیر عرب جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس سے خطاب ہے، یا ایھا العرب سے خطاب نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو چیلنج ہے یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی ہدایت میں چیلنج ہے۔ اور اس کا ثبوت سورہ القصص آیت نمبر 50، تو قرآن نے کہا پس لے آؤ تم کوئی کتاب احدی منہما، تو چیلنج ہدایت میں ہے، یعنی نوع انسانی کے جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے میں کلام اللہ سے بڑھ کر یا کلام اللہ کو ایک طرف رکھ کے کوئی انسان کا قانون لے آؤ اور دیکھو کہ مسائل حیات اس سے حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ رک رک کے نوع انسانی آخر کار اسی اللہ کے کلام کی پناہ گاہ میں آئے گی، اس کے سوا اس کے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے۔ آگے جو ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اگر تم اس چیلنج کا جواب نہ دے سکو، اور ہمارا چیلنج ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز اس چیلنج سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو یہ جو فَاتَّقُوا النَّارَ ہے رفقائے محترم، اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں قیامت کی آگ، جہنم کی آگ، تو جہنم کی آگ سے بچو نہیں، یہ آگ وہی ہے رفقائے محترم جس کا سورہ آل عمران کی آیت 103 سے لے کر 105 میں ذکر ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ تم تو آگ کے کنارے گرے میں مبتلا تھے، الاؤ میں جل رہے تھے۔ تو یہاں ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اخوت ختم ہو جائے گی، عداوت پیدا ہوگی، مساوات ختم ہو جائے گی، امتیازات پیدا ہو جائیں گے، گورے اور کالے کا، مشرق و مغرب کا، شمال اور جنوب کا، چھوٹوں اور بڑوں کا، یعنی تو یہ جو النار ہے یہ ہیں دشمنیاں، عداوتیں، اناد، اضطراب نفسی، کشمکش، تشویش، کہ ہر انسان جو ہے کروڑ پتی ہے تو وہ بھی بھوکا ہے، ارب پتی ہے تو بھی بھوکا ہے، بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھوکا ہونے کا جو عذاب ہے، سب کچھ سمیٹ لینا، اس کے باوجود بھوک نہیں ختم ہو رہی، تو وہ اندر ہی اندر جو جلن ہے، حسد ہے، رقابت ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا جو شکاری ہو چکا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کی قتل کرنے پر جو ہر وقت آمادہ رہتا ہے، تو یہ وہ آگ ہے عداوت، اناد، تضادات، کنٹراڈکشنز، ریزرویشنز۔ ہر فرد دوسرے فرد کو ملتا ہے تو پتہ نہیں اپنے چہرے پر ہم کتنے چہرے سجا لیتے ہیں، چڑھا لیتے ہیں۔ سورہ الانعام 6/96-95 کی روح سے کہ ایک چہرے پر کتنے خولناکم ما وراء ظہورکم، ایک چہرے پر کتنے چہرے سجا لینے کا انسان عادی ہو گیا ہے، اور نت نیا چہرہ سجا لینے کی وجہ سے اپنا چہرہ ہی بھول گیا، اپنی اپنائیت ہی ختم ہو گئی، اپنی ذات ہی گوا بیٹھا ہے۔ تو یہاں النار سے مراد وہ ہے وقودها الناس والحجارہ، اور جس میں پھر وہ آگ میں جلتے ہیں عوام الناس، اور الحجارہ سے مراد وہ جہنم کے پتھر نہیں ہے، بلکہ یہاں الحجارہ سے مراد ہے بے حس قائدین، پتھر دل قائدین، کہ جو اپنی قوم کو مروا رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ تو یہ الحجارہ جو ہے اس سے مراد جہنم کے پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قلوب ہیں کہ جن میں انسانیت کے لیے کوئی محبت نہیں، کوئی مودت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی اخوت نہیں۔ اور اس کا ہمارے اس دعوے کی جو دلیل ہے وہ اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں ہے کہ جب قومیں کلام اللہ کو چھوڑ دیتی ہیں فَاحِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، تو جب قومیں نظام الہی سے اپنا رشتہ منقطع کرتی ہیں تو وہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھریلے علاقوں سے تو دریا آتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ وقودها الناس والحجارہ، یہ ایندھن بنتے اس کے عوام
اور اس ایندھن کو مزید تیز تر کرنے والے ہوتے ہیں قائدین جو بے رحم، جن میں اخوت، پیار، محبت، مودت ہوتی نہیں۔ اور آگے جو میں نے یہ کہا نا کہ جو پہلے میں نے کہا کہ اس پتھر سے مراد، ان پتھروں سے مراد جہنم کے پتھر نہیں ہے، آگے خود قرآن کہتا ہے اعدت للکافرین، اعدت للکافرین، یہ جو آگ ہے یہ پتھروں کے لیے تیار نہیں کی گئی، اعدت، یہ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو کافر پتھر، تو کافر پتھر کیا کفر کرے گا؟ پتھر نے کیا کفر کرنا ہے؟ تو پتھر تو کفر کر نہیں سکتا، اور یہ آگ تو ہے ہی کافروں کے لیے، غیر کافر کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر الحجارہ جو ہے 274 کی روح سے اس سے مراد پتھر دل قائدین ہے۔ ان کے بعد اب ان کی ضد میں جو ہے، جو اس نظام حیات کو قبول کرتے ہیں، اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بشارت دیجئے آپ ان لوگوں کو آمنو جو توحید کے ساتھ ایمان قبول کریں، اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے، ایمان بالقرآن، توحید میں سے ایمان 29/65 سورہ العنکبوت آیت نمبر 65، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق مالک تو اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی وہ انداز بنا کر بیٹھے۔ تو ایمان سے مراد توحید والا ایمان ہے جس میں شرک شامل نہ ہو، اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے 47/2۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ عامل الصالحات، اور صالحات سے مراد ہیں صلاحیت بخش۔ اس کا حوالہ ہے سورہ الاعراف آیت 190، کہ فرمایا کہ جب ان کو بچہ عطا ہوتا ہے فلما آتاہما صالحا، تو صالح بچہ، پیدائش پر صالح بچہ نمازی بچہ تو نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دینے والا تو نہیں ہو سکتا، تو بچہ پیدائش کے ساتھ ہی صالح کا کیا معنی ہے کہ اس کا دل، اس کے اعضائے ظاہری، اعضائے باطنی، سارے فنکشنز انجام دینے والے، اور اسی تناسب اور توازن میں کہ جو مطلوب ہے۔ تو اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو فرد کے اندر اس کی ذات کو مستحکم کریں اور جماعت کو لا خوف اور لا حزن کے مقام پر لے جائے۔ جماعتی سطح پر کوئی فرد وہ خوف اور حزن میں مبتلا نہ ہو، فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو فرمایا کہ جو توحید اور ایمان بالقرآن کے بعد وہ اعمال انجام دیں کہ جن کو کتاب اللہ نے، قرآن پاک نے صلاحیت بخش قرار دیا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے سرسبز و شاداب علاقے ہوں گے، وراثت ارضی ہے، تمکن فی الارض ہے، اور وہ جنات، باغات تجری من تحت الانہار، تو تجری من تحتہا بہ رہے ہیں ان کے، یہ جو کہتے ہیں نا نیچے دریا، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ زمینیں اوپر ہوں گی اور دریا نیچے ہوں گے، تو نیچے دریا اوپر والوں کو سیراب کیسے کریں گے؟ یہاں تحت کا معنی اس معنی میں نیچے نہیں ہے، بلکہ اس کا یہاں معنی ہے کہ وہ دریا رواں دواں ہوں گے ان علاقوں کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے۔ اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے سورہ زخرف اور آیت نمبر 51۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار التی تجری من تحتی، الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر میرا نہیں؟ وہذہ الانہار، اور یہ دریا تجری من تحتی جو میرے نیچے سے بہ رہے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں کہ دریا سارے کے سارے جو مصر کے تھے وہ فرعون کے نیچے سے بہ رہے تھے اور فرعون دریاؤں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مراد تھا کہ وہ اس کے کنٹرول میں تھے، اس کے ماتحت تھے، یعنی اس کے مقاصد کے لیے وہ اس کی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا نقشہ ہے کہ جس طرح ہم نے سندھ طاس منصوبے کے تحت اپنا پانی بیچ دیا، دریا بیچ دیے، نتیجہ کیا نکلا کہ جب انڈیا چاہتا ہے ہمیں فلڈڈ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ہمیں خشک سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ جنت ارضی ایسی نہیں۔
اللہ اپنے ایمان والوں کے ساتھ جو جس جنت عرضی کا وعدہ کرتا ہے اس کے نیچے ان زمینوں کی سیرابی و شادابی کے لیے وہاں کے آبی وسائل وقف ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اس جنت عرضی میں جب بھی کوئی قوم داخل ہوگی، یعنی اسلاف کے بعد اخلاف، تابعین بالاحسان السابقون الاولون، 9 سورہ توبہ، تو سورہ توبہ کی آیت جو 100 پوری 100 ہے، 9/100، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، تو فرمایا کہ اس جنت عرضی سے یا ان جنات عرضی سے جب کبھی بھی کلما جب کبھی رزقو رزق دیا جائے گا منہا ان جنات میں سے کسی قوم کو گروہ رزقن کوئی بھی رزق، علم، حکمت، دانش، جسم و جان کی صلاحیتیں، قالو تو وہ کہہ اٹھیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی کچھ ہے جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے۔ یہ ہے کنٹینیوٹی آف دیٹ پیراڈائز، کہ وہ جو جنت ہے وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ملتی، کہ ایکسیڈنٹلی معجزے کے طور پر ایک گروہ کو مل گئی، ایک نسل کو مل گئی اور بعد والے محروم ہیں۔ وہ جس طرح مقابلہ ہو رہا تھا تو کسی بچے نے نشانہ لگایا اور وہ صحیح جا لگا، تو اس کے بعد اس بچے نے کمان کو توڑ دیا۔ کسی نے پوچھا بھی کمان کیوں توڑی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بعد میں اگر کسی نے مجھے کہہ دیا کہ لگاؤ بھائی، تو میرا تو وہ ایکسیڈنٹ ہی لگ گیا تھا، اب میں کہوں گا وہ کمان لاؤ، وہ کمان کوئی لا نہیں سکے گا اور میری چیمپئن شپ قائم رہے گی۔ تو اسی طرح یہ جنت کوئی ایسی نہیں ہے کہ نبی ہوگا تو جنت ملے گی، صحابہ ہوں گے تو جنت ملے گی، اور نبی اور صحابہ نہیں ہوں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ ہر دور کے لیے یہ جنت ہے، بشرطے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا معیار وہی ہو۔ تو یہ ہر دور میں اس کی دلیل ہمارے پاس 2 ہیں۔ ایک تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 کہ یہ شجرہ کلمہ طیب قرآن کا نظام حیات توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ یہ اسلام کا جو درخت ہے یہ خزاں ندیدہ ہے، اس پہ خزاں اور بہار نہیں، ہر زماں اس کا بہار ہی بہار، ہر زماں ہر مکان، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، جب کبھی بھی ان اقدار حیات کو کوئی سوسائٹی، معاشرہ، جماعت اپنائے گی تو وہی نتائج و ثمرات پیدا ہو کر رہیں گے۔ اور اسی لیے دوسرے مقام پر 55/46 میں سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر لے، اور اس کے ایک جنت نہیں، جنتم بعد جنت، جنت ہی جنت ہے، حیات دنیا اور حیات آخرہ، جسم کی بھی جنت، جان کی بھی جنت۔ تو یہ یعنی دوامی جنت ہے، دائمی جنت ہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ چلنے والی جنت ہے۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا وہ اتوبہ متشابہہ۔ رفقائے محترم، یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو بیان کرنے سے ذرا ہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے۔ اتوبہ متشابہہ کا معنی عام ہمارے مفاہیم میں اور تراجم میں یہ ہے کہ ان جیسے پھل دوبارہ لائے جائیں گے۔ اتوبہ متشابہہ، ان جیسے پھل دوبارہ لائے جائیں گے۔ اہل علم اگر اس پہ غور کریں تو ان کے لیے ہے یہاں حمزہ اور تے کے مابین واو نہیں ہے، اوتو نہیں ہے، اوتو نہیں ہے کہ دیے جائیں گے وہ اس قرآن کے ذریعے ان پھلوں جیسے، اوتو نہیں ہے۔ اگر یہاں اوتو ہوتا نا، حمزہ کے بعد واو اور تے، اوتو بہی متشابہہ، تو پھر یہاں مفہوم وہی ہوتا۔ یہاں اتو
یہ اصل میں عطایاتی کا اوتیا یہ فعل مجہول ہے، اور یہاں مراد ہے اتوبہ متشابہہ کا معنی ہے کہ صحابہ جیسی جماعتیں، جہاں صحابہ جیسے افراد ہر دور میں آتے رہیں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہاں مراد ہے تابعین بالاحسان، کہ یہ صحابہ والا نظام کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ تو مثالی ہے. اس مثال کے نمونے پر ڈھلنے والے افراد تا ابد چلیں گے، افراد آتے رہیں گے، یہ نظام آگے چلتا رہے گا. تو اس پر صرف اشارہ کر رہا ہوں، کبھی آگے چل کر اس کو کھولیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنات میں ان اہل جنہ کو ازواج کا معنی وائفز نہیں ہے، یہ غلط ترجمہ ہے. ازواج سے یہاں مراد ہیں رفقا کمپینینز، کاؤنٹر پارٹس. اور یہ دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک حوالہ اس وقت لکھاتا ہوں. سورہ صافات آیت نمبر 37/22 میں ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، احشر الذین ظلموا وازواجہم، فرمایا کہ اکٹھا کیا جائے گا یا اکٹھا کرو ظالموں کو، اور آگے ہے وازواجہم. اور کیا اس کا معنی ہے کہ ہر ظالم کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ظالموں کے ظلم میں دست و بازو بننے والے افراد، زوج ہے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، دست و بازو بننے والا، تکمیل کرنے والا، تکمیلی عنصر. تو یہ پھر قرآن نے 38/36 میں فرمایا وآخر من شکلہ ازواج. پھر قرآن حکیم نے 36/36 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ، اللہ وہ ہے کہ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، کہ تمام قانون زوجیت ہے نباتات میں بھی، حیوانات میں بھی، اور مما، اور ان چیزوں میں بھی جن کا کہ 1400 سال پہلے علم نہیں تھا. مثلا ایٹم 10/61 میں قرآن حکیم نے ایٹم سے بھی کم چیز کا ذکر کیا ہے، جو یونان والے اور روم والے اور اس وقت کے تو کہتے تھے، اور 1400 سال کی کیا بات ہے، آج سے 150 سال پہلے ایٹم جو تھا جزء لا یتجزا تھا. تو قرآن حکیم نے 10/61 میں ایٹم سے بھی کم ایلیمنٹ، ایٹم کو بھی اس سے بھی اصغر من ذالک قرآن نے کہا ہے. تو خیر یہاں پر ازواج جو ہے مراد ہیں رفقا، اور مطہرہ سے مراد یہاں حیض و نفاس مراد نہیں ہے، بلکہ مطہرہ سے مراد ہیں جو پاک صاف ہوں گے حرص سے، لالچ سے، بخل سے. اور یہ ہوگا نظام ربوبیت کی بنیاد پر. جب تک نظام ربوبیت نہیں آتا مطہرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حیض و نفاس کی طہارت تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس سے مراد مطہرہ سے مراد ہے سورہ توبہ جو ہے اس کی آیت 102 کی روح سے کہ طہرہم، تو تطہیر ہے بخل سے، حرص سے، لالچ سے، سلبی اور منفی صفات سے جو سرمایہ دارانہ نظام نے، میری اور تیری کے نظام نے انسانوں میں پیدا کر دی ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اصحاب جنہ اپنے رفقا کے ساتھ اس میں رہیں گے تاکہ ان کے اندر وہی صفات رہیں گی، اور جب ان صفات کو ترک کر دیں گے وہ جنات ان سے واپس لے لی جائیں گی، اور جن میں صفات ہوں گی وہ جنت عرضی ان کو عطا کر دی جائے گی. اب اس کے بعد یہ جو جنت کا بیان آیا، اور جنت کے اندر یہ ثمرہ اور پھل اور ان چیزوں کی جو بیانات ہیں، تو اس میں بھی رفقائے محترم ایک نقطہ ہے. اب مثلا قرآن نے جنت کے بارے میں کہا ذلًا ذلیلا، کہ وہاں دور دور تک سائے پھیلے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہاں ٹھنڈا پانی ملے گا. اب ایک صحرائی قوم کے لیے تو جنت کا یہی تصور بہتر ہے، لیکن ایک سرد علاقے کی قوم جو ہے
اس کو کہا جائے کہ تمہارے لیے عیش دوام یا ایک جنہ، ایسی جنہ جہاں دور دور تک سائے ہوں گے اور ٹھنڈک ہوگی، برودت ہوگی، ٹھنڈک کا ماحول ہوگا، تو اس کو اس جنت میں کیا؟ یا مثلا جو حضرت غالب کو اگر کہا جاتا ہے کہ جنت، لیکن اس میں آم نہیں ہوگا، تو گویا کہ یہ جو بیانات ہیں جنت کا جو بیان ہے یہ تمثیلی بیان ہے، یہ تمثیلی بیان ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے اس کا ایک مثال کے ذریعے یہ بیان ہے۔ تو اس طرح کی قرآن حکیم میں اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو جب اس طرح کی مثالیں قرآن میں آتی ہیں تو اس کے وہ جو کفار تھے وہ اس پر اعتراض کرتے تھے یا اس پر چیم گوئیاں کرتے تھے، تو اس ضمن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی شرم یا عار نہیں کہ وہ ایک چیز کی حقیقت بیان کرے اور اس حقیقت کی کمتری کو بیان کرنے کے لیے اس کے لیے مثال دے مکھی کی یا مچھر کی۔ بعوضہ مکھی، مچھر، ما فوقہ اس سے بڑھ کر، کمتری میں، کمزوری میں یا حجم میں۔ تو یعنی مثال میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ممثل بیان کرنے والا ہے وہ اپنی عظمت کو یا اپنی شان کو سامنے رکھے، بلکہ اس میں تو اصول ہے کہ جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے اس کی نیچر اور انر اور حقیقت جو ہے وہ کلی طور پر ظاہر ہو جائے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اس ایمان کو، اس پر، اس کلام پر ایمان لا چکے ہیں، اور یہ ایمان اندھا ایمان نہیں رفقائے محترم، اس کے لیے آپ سورہ رعد آیت نمبر 19، یہ قرآن پر ایمان اندھا ایمان نہیں، بلائنڈ فیتھ نہیں۔ 13/19 میں قرآن نے ایمان کو علم کے حوالے سے، اور اسی طرح 17/36 میں قرآن کہتا ہے ایسی بات کو مت مانو جس کا کہ تمہیں براہ راست علم نہیں ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو آمنو جب آیا تو کہنے لگی یہ تو جی بلائنڈ فیتھ والے، نہیں بھائی، ہمارا قرآن پر بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، ہم قرآن پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے ہیں۔ اور 13/19 اور 17/36، تو جو قرآن پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے ہیں فَيَعْلَمُونَ، تو انہیں یہ اعتقاد نہیں ہے، یا تعقیدون نہیں فرمایا، یا ظنون نہیں فرمایا، وہ علم کی اساس پر، علم، اور علم ہے ہی سمع، بصر، فؤاد، تو وہ بربنا علم کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ پورے کا پورا نظام حیات کلام اللہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، جو کلام اللہ کے منکر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے آخر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسی مثالیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں، یعنی جس طرح کہ ان کا خیال تھا کہ شہنشاہ جو ہوتا ہے، بڑا آدمی جو ہوتا ہے، وہ چھوٹے ناموں کو اپنی زبان پر نہیں لاتا، تو جو احکم الحاکمین ہے اس کے کلام میں مکھی اور مچھر کا آ جانا یہ اس عظمت کلام اللہ کے خلاف ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ اس میں متکلم کی شان یا عدم شان کا مسئلہ نہیں ہے، جس چیز کی حقیقت بیان کرنی ہے اس کے حوالے سے مثال کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی عظمت بیان کرنی ہے تو الفاظ عظمت والے ہوں گے، اس کی اگر حقارت یا کمزوری یا کمتری بیان کرنی ہے تو الفاظ بھی اسی طرح کے کمتر اور کمزور ہوں گے۔ آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہاں جو ہے رفقائے محترم یضل بہ کثیرا، تو اس کو ہمارے عام مترجمین نے اس معنی میں لیا کہ اللہ گمراہ قرار کرتا ہے بہتوں کو اس قرآن کے ذریعے، اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ گمراہ کرنے کے لیے قرآن کے نزول کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ نے گمراہی کرنا ہے بہتوں کو اس قرآن کے لیے تو قرآن نازل کرنے کی، قرآن تو نور ہے۔ ہم کہیں بھی میں تمہارے لیے سرچ لائٹ لایا ہوں، میں تمہارے لیے بٹن جلاتا ہوں، بجلی جلاتا ہوں، آن کرتا ہوں بٹن، کیوں؟
تاکہ تم کھاٹ اور کھائیوں میں گرو. تو نور اور روشنی تو ہلاکت میں، گڑھوں میں گرنے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، چہ جائے کہ اس میں ڈالا جائے. تو جب قرآن نور ہے تو نور کے ذریعے گمراہ کرنے کا کیا معنی؟ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں قرآن نہیں پڑھتا. بھئی کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ قرآن کی باتوں کو گمراہ کرتا ہے، کہیں میں بھی ان میں سے نہ ہو جاؤں، میں تو قرآن ہی نہیں پڑھتا. تو یہ غلط بات ہے رفقا. تو یہاں یذلو جو ہے یہ باب افعال ہے، باب افعال. اور باب افعال کا ایک خاصہ جو ہے وہ وجدان ہے. عرب کہتا ہے افسقتو فلانن، افسقتو فلانن. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں کو فاسق بنا دیا، بلکہ میں نے فلاں کو فسق کی حالت میں پایا. اجرم تو خالدن، اس کا یہ معنی نہیں کہ میں نے خالد کو مجرم بنایا، بلکہ میں نے خالد کو جرم کرتے ہوئے پایا. یعنی کسی کو کسی کی حالت میں پانا جو ہے، کسی چیز کو کسی حالت میں پانا، اس کے لیے عربوں کے ہاں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے افعال. اس کا خاصہ ہے وجدان. وجدان کا معنی ہوتا ہے وجدتہ، کسی کو کسی حالت میں پانا. تو یدل بہ کثیرا، تو اللہ اس قرآن کے ذریعے گمراہ ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے کہ جو اللہ کے اس قرآن سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے، لازمی بات ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے. جو ڈاکٹر کی معالجے مہربان کے پاس نہ آئے، اس کی دوائی استعمال نہ کرے، اس کے عطا کردہ نسخے کو استعمال نہ کرے، پرہیز نہ کرے، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ ہلاک ہوگا. تو یہ شفاء لما فی الصدور جو قرآن اللہ نے بھیجا 10/56-57 کے حوالے سے، تو جو اس شفاء لما فی الصدور کو استعمال نہیں کرے گا، لازمی بات ہے وہ تباہ و برباد ہوگا. تو یہدی بہ کثیرا، اور اللہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے بہتوں کو. یعنی اب نوع انسانی کو ہدایت ملنے کا امکان اس کے سوا نہیں کہ اسے بارگاہ قرآن میں آنا پڑے گا. قرآن کے ماں سوا کئی ہدایت نہیں ہے. اور آگے جو فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ قرار دیتا اللہ مگر فاسقوں کو. اس میں رفقائے محترم یہ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا چونکہ بڑا اہم موضوع ہے، تو میں صرف اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ ایک حوالہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس طرح کے جو اور مضامین آئیں گے ان کو آپ از خود حل کر سکیں اور دوسروں کو بھی یہ بتا سکیں. تو یہ سورہ النحل جو ہے اس کی صرف ایک آیت 93 اگر وہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو یہ تمام مقامات ہماری سمجھ میں آ جائیں گے. اس ضمن میں ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ there is no contradiction in قرآن میں تضاد نہیں ہے. 482 قرآن کے بیانات میں کہیں تضاد نہیں ہے، یہ اصول ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سورہ النحل کی آیت 93 جو ہے اس کو سمجھ لیں. صرف میں اس کا ترجمہ کروں گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ اپنی منمانی کرتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اے نوع انسانی تم سب کو ایک ڈگر پر چلنے والا بنا دیتا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ بھی ہم روایتی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جس کو وہ خود چاہتا ہے. یہ روایتی ترجمہ میں کر رہا ہوں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کرتا ہے. یعنی ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام، گمراہ کرنا نہ کرنا اللہ کا کام. اچھا جی، اب اگر یہ گمراہ اللہ کرتا ہے ہدایت اللہ دیتا ہے تو انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ختم، انسان کی جواب دہی تو ختم ہو گئی. لیکن آگے دیکھیے 2 آیتیں ہم نے نہیں پڑھی، 2 الگ الگ مقامات نہیں پڑھے، ایک ہی آیت ہم پڑھ رہے ہیں. تو تیسرا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور ہے نوع انسانی ہے لوگوں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا اعمال کرتے ہو.
تو بھائی اگر گمراہ ہونا اور ہدایت یافتہ ہونا ہی انسان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہدایت اور گمراہی ہی انسان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے تو باقی اعمال کی جواب دہی کیا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اس روایتی ترجمے نے دو مقامات میں نہیں، ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت میں تضاد کھڑا کر دیا۔ بس جہاں بھی دو آیتوں میں تضاد ہو تو یقین جانیے کہ وہاں کہیں نہ کہیں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے فہم کی کوتاہی ہے، قصور ہے۔ اس لیے یذل من یشاء کا معنی ہوگا کہ وہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اسے، من یشاء، یشاء کی جو ضمیر فاعل ہوا ہے وہ انسان کی طرف، اسے جو چاہے، اور وہ ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے اسے جو ہدایت یافتہ ہونا چاہے، چونکہ اب انسان کی اپنی مشیت آ گئی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اختیار ارادہ ہم نے تمہیں دے دیا، اسی لیے تم اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہو۔ اور اس میں 17/29 جو ہے، 18/29 کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو مشیت تمام تر انسان کی ہے، کفر میں، ایمان میں، ہدایت میں، ضلالت میں۔ تو یہ ایک مقام تھا، حوالہ دیا میں نے۔ تو آگے جو اشارہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ قرار دیتا اللہ مگر فاسقوں کو۔ اب فاسق کون ہوتے ہیں؟ ہر مذہبی فرقے نے فاسقوں کی اپنی پہچان بتا دی ہے کہ جو خاص پاجامہ، شلوار، لباس، پگڑی، پہچان جو اپنی ہر فرقے نے بنا لی ہے، کوئی داڑھی کو معیار بنائے، کوئی پاجاموں کو، کوئی پگڑیوں کو، کوئی لبوں کے کٹانے اور عدم کٹانے کو۔ تو اس ضمن میں یہ تمام چیزیں ہم نہیں مانتے۔ ہمارا، میں نے پہلے ہی جو درس میں عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں بھی قرآن حکیم میں کوئی ناؤن یا فریز یا ٹرمنالوجی ال کے ساتھ آئے، لازم ہے کہ اللہ اسے ڈیفائن کرے۔ یہاں بھی الفاسقین آیا ہے، جس طرح کہ پہلے المتقین ہم نے دیکھا، ھدی للمتقین، تو المتقین کو خود ہی ڈیفائن کیا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لا گیور جو ہے، قانون اور آئین بنانے والا جو ہے، وہ وکلاء پر چھوڑ دے کہ تم اجماع کر لینا، ججز پر چھوڑ دے کہ اپنی ڈسکشن سے فیصلہ کر لینا، تو دنیا میں امن کہاں رہے گا؟ وہ تو عجیب فساد فی الارض پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بنیادی اصطلاحوں کو فقہاء اور ائمہ پر نہیں چھوڑا کہ وہ جو چاہیں ڈیفینیشن دے دیں، نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں الفاسقین ہے اور آیت جہاں ختم ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کلاس ابھی آگے چل رہی ہے، یہاں رک نہیں جانا چاہیے۔ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے فاسقین کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقوں کی پہلی پہچان کہ فرمایا کہ وہ پارا پارا کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو، من بعد میثاقہ، کہ جب انہوں نے اس عہد کو بہت پختہ طریقے سے اللہ کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ یہ عہد کیا رفقا محترم؟ سورہ توبہ آیت 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ہمارا عہد ہے کہ جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں، تو جب جان اور مال ہمارا نہیں، یہ ہم دے چکے اور اس کے مقابلے میں ہمیں جنت عطا ہو، تو یہ امت آج اس عہد کو پارا پارا کر چکی ہے۔ یہ جان کی بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتی ہے، مال کی بھی، سرمایہ داری ہے، جاگیرداری ہے، تجارت داری، کرایہ داری، یہ جتنا نظام ہے، ربا کا نظام، وہ سارے کا سارا اسی پر قائم ہے۔ ایک تو 111 جو ہے وہ عہد ہے جس کو ہم توڑ چکے ہیں، اور دوسرا عہد جو ہے وہ رفقا محترم ہے 3:187، وہ تھا کتاب کے بارے میں ہمارا میثاق۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو کہ جس وقت اسے کتاب دی، یہ میثاق لیا۔ کیا میثاق لیا؟
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ صرف میری کتاب کو بیان کرنا، اپنی کتابیں نہ بنا لینا، باپ دادا کی پوتھیاں نہ کھولنا، آن فلان کی روایات نہ لے آنا، میری کتاب کو بیان کرنا اور اس کا کتمان نہ کرنا۔ لہذا قرآن بیان کرنا ترجمے کے بغیر یہ کتمان ہے۔ قرآن کو بیان کرو ترجمانی مفاہیم شرح کے ساتھ جو قرآن نے تصریف آیات کے تحت خود بیان کر دی ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے انہوں نے کتاب کو پکڑ لیا اور میثاق الکتاب کو بھلا دیا۔ کتاب پکڑی ہوئی ہے، میثاق الکتاب غائب ہے۔ یہ فاسق ہونے کی پہچان ہے۔ تو ہماری معاشرت و معیشت بھی فاسقانہ ہے، اور ہمارا مذہب جو دین سے ہٹا ہے، دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ بھی فسق ہے، یہ فاسقانہ ہے۔ اور ایسی فاسق قوم کے لیے کتاب اللہ کی رہنمائی کے دروازے بند ہیں تاکہ وہ اپنی اس حالت کو تبدیل نہ کرے۔ تو 9:111 اور 3:187 اور پھر اسی طرح 13:19 اور 13:19 سے 13:26 تک یہ پوری تفصیل ان عہد اللہ کے ماننے والے، پورا کرنے والے، اس کا انکار کرنے والے، خاص طور پر یہ جو 13/19 سے لے کر 13:26 تک یعنی پوری تفصیل قرآن نے اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو فاسقوں کی پہلی پہچان عہد اللہ کو پارا پارا کرنا۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیتے ہیں، قطع یقطع توڑ دینا، پارا پارا کر دینا، وہ توڑ دیتے ہیں ما ان چیزوں کو امر اللہ، کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان یوصلا، کہ انہیں جوڑ کی حالت میں رکھا جائے۔ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا رکھا ہے، وہ جوڑا جوڑا جو چیزیں ہیں ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اب رفقائے محترم مادی مثال دیکھیں کہ اگر آکسیجن اور ہائیڈروجن اگر ہم اس کا آمیزہ بنائیں تو پانی بنتا ہے، پانی کی خاصیت اور ہے، اور اگر ہائیڈروجن کو الگ اور آکسیجن کو الگ کر دیں تو ان کے خواص الگ الگ ہیں۔ کل کے جب ان ٹوٹیلٹی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گاڑی، 5 لاکھ کی گاڑی اگر ایک یونٹ ہے تو اس کا جو ٹائر ہے، ٹیوب ہے، بلکہ ٹائر ٹیوب میں جو وہ والو ہوتا ہے ہوا کو روکنے والا، اس کی بھی قیمت ہے۔ اور اگر آپ ان پارٹس اس کو کاٹ دیں تو انجن کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ تو قیمت ہر چیز کی الگ الگ نہیں، بلکہ اگر ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس جو توڑ میں، جوڑ میں، تناسب میں، ریلیشن شپ میں رکھی ہیں ان کو توڑا نہ جائے۔ تو یہ ہے ندخلوا فی السلم کافہ 2:210 کہ یہ نظام ان ٹوٹیلٹی لینا ہوگا، اجزاء میں نہیں، پارٹس میں نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مثلا قرآن حکیم نے جہاں بھی الصلاۃ کو لایا ہے وہاں اس کا جوڑا کیا ہے؟ الزکوٰۃ۔ لہذا اولی پرسش نماز بوات، یہ تو ازروئے کتاب اللہ ہے ہی غلط۔ اولی پرسش قرآن بوات 43/44، اولی پرسش قرآن بوات، انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ اولی مسئولیت کلام اللہ کی ہے، قرآن کی ہے۔ نماز کی اولی پرسش نہیں ہوگی، اولی پرسش قرآن بوات۔ تو بہرحال صلاۃ پر زور اور الزکوٰۃ کو کاٹ دیا، یہ فاسق قوم ہے، یہ فسق کی ایک ظاہرہ علامت۔ اسی طرح یعلمہم الکتاب والحکمہ، جہاں بھی احکام آئیں گے ان کی حکمتیں آئیں گی تاکہ حکمتوں سے اعمال کو ہمیشہ جج کیا جا سکے کہ وہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ تب ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے روکے۔ تو اگر فحشاء اور منکر کا شعور ہی نہیں ہے بلکہ فحشاء اور منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے تو صلاۃ نہیں ہے۔ تو الزکوٰۃ الصلاۃ کے ساتھ
حکمت، حکم اور کتاب کے ساتھ. اسی طرح دنیا اور الحیات الدنیا اور الحیات الاخرہ دونوں کنیکٹڈ ہیں، جوڑا ہیں، ایک دوسرے کے لیے تکمیلی عنصر ہے. اسی طرح اطاعت میں تو یہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا رکھا ہے ان کے اندر جب ہم قطع کرتے ہیں تو ہم فاسق ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح 28/52 کی روح سے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تو پورا کلام اللہ جو ہے یہ باربط کلام ہے. تو کلام اللہ کو بے ربط ماننا فاسق قوم کی علامت ہے. ایک بہت بڑے علامہ سے انہوں نے دیواچے میں لکھا قرآن میں ربط کی کوشش ایک بے سود کوشش ہے. تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کی شاہکار تصنیف، انہوں نے کہا فلان. تو میں نے کہا آپ کے کلام میں ربط ہے؟ کہ لے میں کوئی احمق ہوں کہ میرے کلام میں ربط نہ ہو؟ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ تو حکیم ہیں اس لیے آپ کے کلام میں ربط ہے، لیکن حکم الحاکمین کا کلام بے ربط ہے. تو حاکموں کا حاکم کلام بے ربط کرتا ہے اور ہمارا مولوی کلام بربط کرتا ہے. تین امی صدر خدا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام بربط کلام ہے، کہیں کلام اللہ میں بے ربطی نہیں ہے. جہاں بے ربطی ہے وہ ہمارے فہم کی کوتاہی ہے. آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ جب عہد کو توڑ دیا جائے گا، جان اور مال کا عہد، اور جب کتاب اللہ کا جو میثاق ہے اس کا جو عہد ہے پامال ہوگا، اور جوڑا جو چیزیں ان کو توڑا جائے گا تو فساد ہی فساد ہے. یفسدون فی الارض یہ منطقی نتیجہ ہے. اور بہرحال جہاں بھی قرآن میں فساد آیا ہے نہیں، فساد بمقابلہ الاصلاح، تو اصلاح ہے زمین میں نظام امامت، نظام خلافت صلاحیت اور صالحیت کا بنیادی نقطہ ہے، اور فرعونیت ہے فساد. 28/4 انہو کان من المفسدین